ڈپریشن کیا مرض ہوتا ہے؟ ڈپریشن ایک موڈ ڈس آرڈر ہے، بیسیکلی ایک بیماری ہے۔ جس طرح باقی جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، اس طرح ڈپریشن ایک ذہنی بیماری ہے۔ اس کی علامتیں باقی بیماریوں سے مختلف ہوتی ہیں۔ باقی بیماریوں میں فزیکل سمٹمز ہوتی ہیں، بٹ ڈپریشن کی بیماری کی علامات 3 ایریاز میں ہو سکتی ہیں، مثلا ہماری فیلنگز میں، ہمارے بیہیویئر میں، ہماری تھاٹس میں۔ ہماری فیلنگز میں اس طرح کہ ہمارا کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، لو موڈ رہتا ہے، ہمارے مزاج میں اداسی رہے گی، جن چیزوں میں پہلے دلچسپی تھی اب ان میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہے گا، جیسے پہلے دوستوں کے ساتھ جانا اچھا لگتا تھا، اب کوئی ایکٹیویٹی میں کوئی پلیئر کوئی خوشی نظر نہیں آتی۔ اس طرح ہر ٹائم فرد تھکا تھکا رہتا ہے، ایون پانی کا گلاس لانا بھی اسے مشکل لگتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی علامات ہو سکتی ہیں، مثلا ہماری بھوک خراب ہو جاتی ہے، نیند نہیں آتی، اسٹمک خراب ہو جاتا ہے، معدے کا مسئلہ ہوتا ہے، پیٹ کا درد ہوگا، فرد بلا وجہ روئے گا، اور نیگیٹو تھاٹس بھی زیادہ ہو سکتی ہیں۔ اپنے بارے میں خیالات آتے ہیں کہ میں کچھ کر نہیں سکتا، آئی لاسٹ ایوری تھنگ، اب کیا ہوگا، میں پیدا کیوں ہوا، میری لائف کیوں ہے، میری لائف ڈیزرو نہیں کرتی کہ میں اس دنیا میں رہوں۔ پھر سوسائیڈل تھاٹس آتی ہیں، اور اگر سویئر ڈپریشن ہو تو فرد خودکشی کی بھی کوشش کرتا ہے۔ فرد اپنے آپ کے بارے میں بھی پچھتاوا فیل کرنا شروع کر دیتا ہے، یا پھر اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی نیگیٹو ویو رکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ لوگ اچھے نہیں ہیں، میں اچھا کرتا ہوں، لوگ مجھے ایکسیپٹ نہیں کرتے، کوئی میرا فائدہ نہیں کرے گا، نقصان ہی کریں گے۔ اس طرح کی فیلنگز اور تھاٹ سے فرد کچھ کر نہیں پاتا اور بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے، اور ارلی اٹھ نہیں پاتے، رات کو سو نہیں سکتے اور سوچتے رہتے ہیں، اور پھر تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں۔ انگزائٹی اور ڈپریشن میں کیا فرق ہوتا ہے؟ انگزائٹی میں مین جو بات ہوتی ہے وہ ہے ڈر، فیئر ہوتا ہے۔ جیسے فیئر میں فیلنگز ہوتی ہیں، سیم انگزائٹی میں بھی وہی فیلنگز ہوتی ہیں، اور اس کی سمٹمز فزیکل ہوتی ہیں، مطلب اس کی علامات سارے جسم میں ہو سکتی ہیں، جیسے سر کا چکرانا، بریتھ ریلیٹڈ پرابلم ہو سکتی ہے، سانس کا تیز چلنا یا مشکل سے سانس لینا، وومٹ آ سکتی ہے، دم کا گھٹنا اور بے چینی محسوس کرنا، دل کی دھڑکن کا اچانک تیز ہو جانا، اور اچانک سے بلڈ پریشر کا بڑھنا، ہائی بلڈ پریشر بھی ہو سکتا ہے، پیٹ کا خراب ہونا، ڈائریا ہونا، اور جسم میں جگہ جگہ درد ہو سکتا ہے۔ ہر فرد میں انگزائٹی کی سمٹمز مختلف ہوتی ہیں، تو انگزائٹی میں جسمانی علامات ہوتی ہیں، بٹ ڈپریشن میں ایموشن اور بیہیویئر سے ریلیٹڈ پرابلم ہوتی ہے۔ یہ سب دماغی بیماریاں ہیں، اور ان ڈس آرڈرز کو بھی اتنی ہی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جتنی کہ جسمانی بیماریوں میں علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے دماغ میں بیسیکلی نیورو ٹرانسمیٹر کیمیکلز ہوتے ہیں۔ ان ڈس آرڈرز کی صورت میں ان کی مقدار کم ہو جاتی ہے، جن کو پراپر ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر ان کو ٹریٹ نہ کیا جائے تو مسئلے بڑھتے ہیں نہ کہ کم ہوتے ہیں۔ اور اگر جن افراد کے ساتھ کوئی پرابلم ہو تو ان کو کرٹیسائز نہ کیا جائے، اور ان کو نصیحتیں کی جائیں، جیسے ڈپریشن میں نا امیدی ہو تو اس فرض سے کہا جائے کہ نا امیدی کفر ہے، اس طرح کی سٹیٹمنٹ، تمہیں کمزوری کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتی ہے، تو فرد اس کرٹیسزم کے نتیجے میں اپنی بیماری چھپانے لگے گا، تو بیماری بڑھنا شروع ہو جائے گی، اور اس طرح سوسائڈ کے چانس زیادہ ہوتے ہیں۔ ڈپریشن کی کیا کاز ہے؟ ڈپریشن کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ فرسٹ آف آل، انگریٹفلنس۔ جب ہم اپنے آپ کو کسی دوسرے کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ کمپٹیشن کرتے ہیں، تب ہی ہم ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ سیکنڈ، پاسٹ میں زیادہ رہنا۔ جب پرسن پاسٹ میں زیادہ رہتا ہے، ہر ٹائم پچھلی باتوں کو سوچتا ہے اور اگر مگر کے درمیان میں رہتا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو ایسے ہوتا، پاسٹ میں زیادہ رہنے سے ڈپریشن جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تھرڈ، سیلف کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے، اور نا امیدی کی وجہ سے فرد اپنے آپ کو کم سمجھنے لگتا ہے اور اپنے اوپر اعتماد کھو دیتا ہے۔ ڈیفرنٹ حالات ہو سکتے ہیں، بزنس کا لاس ہو سکتا ہے، اگر کسی لوڈ ون کی ڈیتھ ہو جائے تو بھی کئی افراد ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ڈیفرنٹ فیکٹرز ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنی لائف میں نیو چینج کی وجہ سے بھی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور کوپ اپ نہیں کر پاتے۔ ڈپریشن کا ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ بیسیکلی ڈپریشن کی ٹریٹمنٹ کے لیے میڈیسن اور کوگنیٹیو تھیراپی استعمال کی جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ڈپریشن کو ایک ٹرم کے طور پر یوز کر لیتے ہیں، جیسے آج ہم بہت ڈپریشن میں ہیں۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ میں بھی سیڈ ہوں، تو ڈپریشن کو بہت ضروری ہے کہ نارمل سیڈنس سے ڈفرینشیٹ کیا جائے۔ ہم میں سے کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی ضرور سیڈ ہوتا ہے، تو یہ بہت تھوڑے عرصے کے لیے ہوتا ہے اور سب نارمل ہے۔ مثلاً اگر کوئی ٹریجڈی ہو جائے یا کسی کی ڈیتھ ہو جائے تو یہ سب نارمل بیہیویئر ہے، بٹ اگر سیڈنس، اداسی بہت زیادہ عرصے کے لیے ہو تو اس کی انٹینسٹی مطلب شدت زیادہ عرصے کے لیے ہو اور فرد کسی چیز میں کوئی دلچسپی فیل نہ کرے تو ہم اسے ڈپریشن کہتے ہیں۔
اور اگر آپ سیڈ ہیں تو آپ آفس نہیں آ سکتے، آپ کی کنڈیشن سیویئر ہوتی ہے، آپ بات چیت نہیں کر پاتے، سائلنٹ موڈ میں ہوتے ہیں اور فرد بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے۔ بٹ نارمل سیڈنس میں آپ سیڈنس تھوڑے عرصے کے لیے ہوتے ہیں اور خوشی کا موقع ہو تو تھوڑی سی خوشی محسوس بھی کر لیتے ہیں، مگر ڈپریشن کی سیڈنس میں خوشی بالکل محسوس نہیں ہوتی۔ اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے میں آپ کے ساتھ کچھ ٹپس شیئر کروں گی جو کہ آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوں گی۔ یہ کوگنیٹیو تھیراپی سے ریلیٹڈ ہیں، مثلاً فوکس آن مینٹل ہیلتھ۔ عموماً لوگ فزیکل ہیلتھ کا تو خیال رکھتے ہیں بٹ مینٹل ہیلتھ کا بالکل خیال نہیں رکھتے۔ اپنی مینٹل ہیلتھ کو فوکس کریں، اگر کسی کے خلاف کوئی نیگیٹیو ایموشن ہے تو اسی ٹائم اس پرسن سے ڈسکس کریں، نہ کہ آہستہ آہستہ ڈپریشن میں چلے جائیں اور اپنے اندر بالکل نہ رکھیں۔ سیکنڈ، بی پازیٹیو۔ اگر آپ ڈپریشن سے نکلنا چاہتے ہیں یا فیوچر میں ڈپریشن کا شکار نہیں ہونا چاہتے تو خوش رہیں، اپنے آپ کو کسی دوسرے کے ساتھ کمپیئر نہ کریں، کمپٹیشن نہ کریں، ایک سے دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں اپنی مینٹل ہیلتھ خراب بالکل نہ کریں۔ مثلاً اس کے پاس یہ ہے میرے پاس یہ نہیں، پازیٹیو رہیں، نیگیٹیو نہ سوچیں۔ تھرڈ، پاسٹ میں نہ رہیں، بار بار پاسٹ کو ریپیٹ نہ کریں، اپنی لائف کو انجوائے کریں، سوشلی موو کریں، اچھے فرینڈز بنائیں۔ جب ہمارا پوائنٹ آف ویو چینج ہوگا تب ہی آپ ڈپریشن جیسی بیماری سے نجات پا سکتے ہیں۔ گو فور آؤٹ سائڈ۔ عموماً لوگ سوشلائز نہیں ہوتے، الگ تھلگ رہتے ہیں، تو سوشلی موو کریں اور اپنے ایموشن کا صحیح استعمال کرنا سیکھیں۔ سب سے زیادہ اپنی ذات اہم ہونی چاہیے، پازیٹیو رہیں اور اچھی لائف گزاریں۔ اگر آپ کی فیملی میں کوئی فرد ہے جس کے بیہیویئر سے آپ کو اس میں انگزائٹی یا ڈپریشن نظر آتا ہے، جس کی فیلنگز میں چینج نظر آتا ہے، وہ فرد بے چین رہتا ہے، اداس رہتا ہے یا غصہ زیادہ کرتا ہے یا کوئی بھی نیو چینج ہے، تو اس کو اس بارے میں ضرور کنسرن ہونا چاہیے اور پراپر ٹریٹمنٹ کے لیے جانا چاہیے، کیونکہ اس کو بھی اتنی ہی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے جتنی کہ جسمانی بیماری میں ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بالکل ہیزیٹیشن فیل نہ کریں اور فزیکلی اور سائیکولوجیکلی اپنا چیک اپ کروائیں اور اس تکلیف سے نجات حاصل کریں۔